غرباء 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 غرباء. عام الفیل کے 13 سال بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیدا ہونے والا انسان نبوت کے 6 سال میں جب 26 سال کو پہنچتا ہے اسلام کی نعمت اس کو اللہ نے نصیب کر دی. کس کی دعا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی نازل ہوئی، اللہ نے نبوت کا تاج سر پہ سجایا، لیکن مکہ میں رہنے کے باوجود کھلم کھلا عبادت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ایک ایسی ہستی جب مشرف اسلام ہوئی جس کا نام سن کے رستم کانپنے لگ جاتا تھا، اور یزدجر مشہور تھا طاقت و گھمنڈ میں، کہتا تھا میں کیا کروں، اس عمر نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے، نہ مجھے رات نیند آتی ہے نہ دن کو سکون ملتا ہے. جب یہ مسلمان ہوئے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی ہستی مسلمان ہوئی لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں وہ خود روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، ابو بکر و عمر سیدہ طہور اہل الجنہ، قیامت جب سجائی جائے گی جنت، قیامت کا دن ہوگا، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں، پھر جنت میں اگر درجات بنیں گے من الاولین والآخرین، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میں جو بوڑھے ہوں گے ان بوڑھوں کے سردار اگر جنت میں ہوں گے تو ابو بکر و عمر ہوں گے. سرتاج رسول نے دعا تو مانگی تھی اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین صدیقۃ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی ہے کہ سرتاج رسول یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اللہ اسلام کو عزت دے تو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت. عمر مسلمان ہوئے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما زلنا عزا منذ اسلم عمر، ہم چھپ چھپا کے عبادت کرنے والے تھے، جب عمر نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتوں سے نوازا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے میں عمر تیری بہادری کو کیا سلام پیش کروں، سب لوگوں نے ہجرت کی چھپ چھپا کے، تو تیرے اندر اللہ نے ایمانی قوت کتنی رکھی ہے تو چھپ چھپا کے ہجرت نہیں کی. ہجرت کا موقع جب آیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گردن میں تلوار لٹکاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد اعلان کرتے ہیں اور جس نے اپنی بیوی کو پیدا کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، آؤ عمر ہجرت کے لیے جا رہا ہے تو راستے میں آ کے تو دکھائے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے سامنے ہجرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کے ایمان کی گواہیاں اس طرح دی. ایسی ہستی آپ منبر پہ تشریف فرما
صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں، کسی کام پہ بھیجا ہوا ہے۔ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا، ایک گائے پہ سواری کرنے والا سواری کرے گا اور گائے پیچھے مڑ کے دیکھے گی، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہے گی میں سواری کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ اور ساتھ سید المرسلین فرمانے لگے آمنت به انا وابو بکر وعمر، ابو بکر عمر کا ایمان اتنا بلند تھا، سرتاج رسول فرماتے ہیں اس بات پہ میں بھی ایمان لاتا ہوں اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں، حالانکہ دونوں موجود نہیں تھے۔ سبب کیا ہے؟ آئیے اس کا سبب بھی سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص نے ابو عمر کی اتباع کی پوری زندگی گمراہیوں سے محفوظ رہے، اور کہا اسلام کے اندر ابو بکر عمر کی شان ایسے ہے جس طرح ایک انسان کا مبارک چہرہ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، انسان کے سر اور چہرے کی خوبصورتی کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ کانوں کے بغیر جس طرح انسان کامل نہیں ہوتا، ابو بکر و عمر کی عظمت کو نکال دیا جائے تو ان کی حیثیت یہ ہے جس طرح سر میں کانوں کی حیثیت ہے، اسلام ناقص ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا بھیڑیا حملہ کرے گا بکری پہ اور چرواہا اسے چھڑا لے گا، بھیڑیا بول کے کہے گا اس وقت کیا کرو گے جب ان کی نگرانی کرنے والا میں ہی ہوں گا، کوئی انسان ہوگا ہی نہیں۔ اس وقت سید المرسلین نے کہا آمنت به انا وابو بکر وعمر، لوگوں کہاں رہنا، اس میں میرا بھی ایمان ہے تو ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بین انا نائم فرأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص، میں سو رہا تھا، مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ میرے پاس لائے جا رہے ہیں، انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض فمنہم من یبلغ الصدی، اس کے سینے تک ہے، چھاتی تک ہے، فمنہم من یبلغ دون ذلک، اور کسی کی قمیض لمبی ہے۔ فعرض علی عمر، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا، وعلیہ قمیص یجر، اس نے قمیض پہنی ہوئی تھی، اتنی لمبی تھی پاؤں تک کہ اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا فما اول کذالک، سرتاج رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے عمر کو دیا ہے ویسا دین کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ بات چونکہ آج ہمارا موضوع عمر کا ہے، ان ہستی کی بات ہو رہی ہے، اس ہستی کی جو خلیفہ ثانی ہے اس امت میں، محمد مصطفیٰ کے بعد ابو بکر جیسا کوئی نہیں، اس کے بابت بھی ہم بیان کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ایمان کی گواہی کیسے دی؟ عام بات نہیں کی، فرمایا والذی نفسی بیدی، عمر میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے تجھے ایمان کی طاقت اتنی دی ہے، عمر جس راستے میں تم چلتے ہو شیطان اللہ کی قسم وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے، وہ راستے چھوڑ جاتا ہے۔